بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کے چند سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک بڑے یہودی عالم کے پاس گئے۔ ان کے دلوں میں حسد تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سوال مل جائے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ وہ یہودی عالم چونکہ پرانی کتابوں کا بہت علم رکھتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی مشکل مسئلہ بتا دے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو وہ جواب نہ دے سکے، تاکہ ہم سب کے سامنے اعلان کر سکیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہودی عالم نے ان کی بات سنی، اپنی داڑھی سہلائی اور کچھ دیر سوچ کر بولا کہ اچھا، محمد سے پوچھوں کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کون شخص تھا جس نے زمین کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا، اور اسے یہ منظر کیسے دکھایا گیا؟ کیونکہ یہ بحث بہت پرانی کتابوں میں ایک پوشیدہ راز کی طرح درج تھی، اور عام انسان تو کیا بڑے بڑے علماء بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ قریش کے سردار یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور بھاگم بھاگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ دکھاوے کے لیے ادب سے بیٹھے اور پھر فخر سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمیں بتاؤ کہ وہ کون شخص تھا جس کے سامنے زمین دو حصوں میں کھل گئی تھی اور اسے یہ منظر کیوں دکھایا گیا؟ یہ سوال عام نہیں تھا، یہ ان کی نظر میں ایسی گتھی تھی جس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے ان کی طرف دیکھا۔ دل میں مکمل یقین تھا کہ جب اللہ چاہے گا جواب ضرور نازل ہوگا۔ کچھ وقت گزرا، پھر جبرائیل علیہ امین صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر نازل ہوئے، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ شخص حضرت ہارون کے زمانے کا ایک بزرگ بندہ تھا جسے اللہ نے ایک خاص حکمت کے لیے زمین کی داڑھ دکھائی تھی، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہارون کا خزانہ اور اس کی شان کتنی فانی ہے اور اللہ کی پکڑ کس قدر شدید ہے۔ قرآن نے یہ حقیقت یوں بیان کی کہ جب ہارون اپنی دولت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اس کے نیچے پھٹ گئی۔ یہ منظر بہت کم لوگوں نے دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا وہ اللہ کی نشانیاں سمجھ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب قریش کو سنا دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ نہ یہ بات عربوں میں مشہور تھی، نہ کسی نے کبھی بیان کی تھی، نہ ان میں سے کوئی اس کا گواہ تھا۔ ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا، مگر ضد اور تکبر نے انہیں ماننے نہ دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایسے رازوں کا علم عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کے لیے پردے میں ہوتے ہیں، اور جو شخص سچی نیت سے سوال پوچھتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جو ضد کے ساتھ سوال کرے وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ یہی انداز کا ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکے کے مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مدینے کے ایک بڑے یہودی عالم کے پاس ایک اور چال چلنے کی نیت سے آدمی بھیجا۔ وہ آدمی یہودی عالم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کتابوں کے بارے میں جاننے والے ہو، ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دے۔ یہودی عالم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر گہرے لہجے میں بولا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ سنو، اگر وہ واقعی نبی ہے تو یہ سوال ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن جو نبی نہ ہو وہ کبھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، محمد سے پوچھو کہ وہ لڑکا کون تھا جسے اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا، جو بچپن میں اپنی ماں سے دور ہو گیا تھا، جسے ایک پرندے کی وجہ سے زندگی کا رخ بدلتا ہوا دکھایا گیا، اور جو بعد میں بنی اسرائیل کے نبی کے ساتھ ایک نشان قدرت کا سبب بنا۔
یہ سوال صرف اس کے کچھ تحریف شدہ نوشتوں میں درج تھا اور یہودی بھی اسے مکمل نہیں جانتے تھے۔ وہ قریش سفیر جلدی سے مکہ پہنچے اور سرداروں کو جمع کر کے بولا کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں گے۔ اگلے دن وہ سب بڑے غرور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے محمد، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ وہ بچہ کون تھا جسے پرندے کی وجہ سے نشان قدرت دکھایا گیا؟ یہ ان کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خاموش ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھبراہٹ کے بغیر فرمایا کہ میں تمہیں جواب دوں گا جب میرے رب کی طرف سے وحی آئے گی۔ کچھ دن بعد حضرت جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے اور سورۃ القصص کی آیت لے کر آئے، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ قرآن نے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تھے، جنہیں بچپن میں صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا گیا تھا۔ پھر ایک پرندے کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ راستہ بھول گئے۔ اسی دوران انہیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں فرعون کے آدمی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں کمزوروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اور یہی کیفیت بعد میں ان کی نبوت کا آغاز کا سبب بنی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قریش کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ راز نہ کسی عرب کو معلوم تھا، نہ کسی نے کبھی یہ بات کہی تھی۔ یہ بات تو تورات کے چند مخصوص اور چھپے ہوئے حصوں میں تھی جنہیں صرف گنے چنے یہودی بزرگ جانتے تھے۔ قریش کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم بیان کر رہے ہیں وہ کسی انسان کا نہیں، صرف اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس کے باوجود دلوں میں ہٹ دھرمی نے انہیں ایمان قبول کرنے سے روک دیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ یہ واقعہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم دیا جس تک دنیا کی کوئی کتاب اور کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ جو دشمن یقین توڑنے آتے تھے وہی قرآن کی سچائی سامنے آتے ہی شکست کھا کر واپس جاتے تھے۔ یہی انداز کا ایک اور واقعہ مکے کے ان دنوں کا ہے جب قریش کے سرداروں کو ہر روز یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ وہ ہر قیمت پر چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں۔ اس کی کوشش میں ایک دن قریش کے چند بڑے سردار، جن میں نضر بن حارث، عاص بن وائل اور امیہ بن خلف بھی شامل تھے، یہودیوں کے ایک ایسے عالم کے پاس گئے جو بنی اسرائیل کی گہرائیوں والی روایت اور قدیم صحیفوں کا بہت بڑا حافظ سمجھا جاتا تھا۔ قریشیوں نے ان کے سامنے گھمنڈ سے سوال رکھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسا راز، کوئی ایسا سوال جسے ہم محمد سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکے۔ وہ بوڑھا عالم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر وہ سچا نبی ہے تو اس سوال کا جواب ضرور دے گا اور اگر نہ دے سکا تو تمہاری بات ثابت ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا، محمد سے پوچھو کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بار بار بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آیا، جسے کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر اس کے قدموں کے نشان ایک انجان وادی میں ظاہر ہوئے تھے۔ اگر وہ نبی ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ قریش سردار پر یہ سنتے ہی مسکرانے لگے۔ انہیں لگا کہ یہ تو کوئی ایسا سوال ہے جسے پوری عرب سرزمین پر بھی کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے دن وہ اکڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے فخر سے پوچھا، اے محمد، بتاؤ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بنی اسرائیل کی مدد کو آیا تھا؟ کسی نے اسے دیکھا
نہیں اور اس کے قدموں کے نشان کسی وادی میں ظاہر ہوئے تھے؟ یہ سوال واقعی سخت تھا۔ عربوں کو تو اس کا ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب چاہے گا جواب نازل فرما دے گا۔ کچھ دن گزرے، پھر جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کی آیات لے کر نازل ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کے واقعات تفصیل سے بیان کیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے کبھی فرشتوں کے لشکر بھیجے، کبھی ایک فرشتہ، کبھی کئی، اور انہی واقعات میں فرشتے نصرت یعنی حضرت جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کا ذکر تھا، جنہیں بنی اسرائیل نے ایک وادی میں دیکھا تھا جہاں دشمن اچانک شکست کھا کر بھاگ اٹھا تھا۔ یہ وہ علم تھا جو صرف انبیاء کے صحیفوں میں چھپا تھا، عرب میں اس کا سراغ تک نہیں ملتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وحی کی آیات قریش کو سنائی تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا، ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال صرف یہودیوں کے چند راز دان علماء کو معلوم تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں پڑھانا کسی سے سیکھا، پھر بھی جواب ٹھیک ویسے ہی دیا جیسے کہ کتابوں میں پوشیدہ تھا۔ قریش کی سازش ایک بار پھر خاک میں مل گئی۔ وہ خاموش ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ان کے پاس انکار کے سوا کچھ نہ بچا، مگر دل کے اندر خوف بیٹھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، ورنہ ایسا علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ بھی نبوت کی سچائی کے ان واضح ثبوتوں میں سے ہے جو دشمنوں کو رسوا کر دیتے تھے اور قرآن کی عظمت کو مزید ظاہر کر دیتے تھے۔ ایک دن ابو جہل مکے کے ایک یہودی عالم کے پاس آیا۔ اس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید بغض تھا اور وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ کوئی ایسا جال بچھا دیا جائے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ وہ یہودی عالم کوئی آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا۔ اس کے لیے ابو جہل نے سوچا کہ شاید وہ کوئی ایسی ترکیب بتا دے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جا سکے۔ چنانچہ ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم لوگ توریت و انجیل کے عالم ہو، مجھے کوئی ایسا سوال دے دو جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور وہ جواب نہ دے سکے۔ یہودی نے سر جھکا کر کچھ دیر سوچا، پھر مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ 3 سوال ایسے ہیں جن کے بارے میں اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو ضرور صحیح جواب دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو وہ ان سے جواب نہ بن پڑے گا، ان سے جواب بالکل بننا پڑے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، کیونکہ روح کا علم انسانوں کو مکمل طور پر نہیں دیا گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کون تھے، کتنے تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کون تھے اور ان کی حکومت کی حدود کہاں تک تھی۔ جو شخص اللہ کا نبی ہو وہ ان سوالات کے صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ ابو جہل یہ سن کر خوشی سے پھول نہیں سمایا اور فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہنے لگا، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دی ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوالات لے کر جا رہے ہیں جن کا جواب ان کے پاس ہرگز نہ ہوگا۔ اگلے دن یہ گروہ اکڑتے ہوئے فخر سے تن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور بڑے غرور سے کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں ان 3 سوالات کے جواب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انشاءاللہ نہ فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں تاخیر ہو گئی۔ کئی دن تک جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نہ آئے۔ ابو جہل اور ان کے ساتھی خوش ہو کر مکے میں شور مچانے لگے کہ دیکھو محمد ہم سے بچ رہے ہیں، انہیں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں آتا، ان کا جھوٹ کھل گیا ہے
اللہ اکبر۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہونے کے باوجود ایمان اور یقین کے پہاڑ کی طرح مضبوط تھا کہ رب جب چاہے گا جب ضرور نازل فرمائے گا۔ پھر بالآخر کئی دنوں بعد سورۃ الکہف کی آیت نازل ہوئی جن میں ان تینوں سوالات کی تفصیلی اور شاندار جواب موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روح کا علم اللہ کے اختیار میں ہے اور انسانوں کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی پوری حقیقت اور ایمان پر کھڑا رہنے کا عظیم واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ذوالقرنین کے سفر، ان کی طاقت اور ان کی انصاف پسندی اور یاجوج و ماجوج کی دیوار تک سب تفصیل اللہ نے نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کی ایک مخلوق ہے جو جسم کے ساتھ دنیا میں آتی ہے اور موت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ روح نہ فنا ہوتی ہے نہ ہمیشہ جسم میں رہتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے، دل کو سچائی کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے ہر حصے پر اختیار دیا گیا تھا۔ انہوں نے انصاف اور حق کے مطابق حکومت کی، مظلوموں کی مدد کی اور یاجوج ماجوج کے فساد سے انسانیت کو بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ ان کی زندگی میں اللہ کی طاقت اور رہنمائی واضح تھی اور وہ علم اور عدل کے حامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو اپنے دین پر قائم رہے اور کفر و ظلم کے ماحول سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سال تک غار میں نیند میں رکھا اور ان کی حفاظت کی تاکہ وہ اپنی ایمانداری کی مثال قائم کریں۔ ان کی کہانی ایمان والوں کے لیے عبرت اور اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ جب یہ آیت مکہ میں تلاوت ہوئی تو وہی لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ آج ہم جیت گئے وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سوالات تو حقیقت میں اس بات کا امتحان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، اور قرآن نے وہ تمام حقائق ایسے بیان کیے ہیں جن کا علم نہ کسی عرب کو تھا نہ کسی عام انسان کو۔ یوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور نبوت کی دلیل مزید روشن ہو گئی۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی لاجواب نہیں رہنے دیتا، اور جن سوالات کو دشمن ہتھیار سمجھتے ہیں وہی قرآن کی سچائی کو مزید کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی کہانی بہت بڑا سبق ہے ہمیں دین کی سچائی جاننے کے لیے۔ تو اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہو اور آپ ایسی اسٹوری سننا چاہتے ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس کو شیئر بھی کرنا۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔